عوام جو ہے آپ سے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے جو 22 مئی کو اعلان کیا تھا پاکستان بچاؤ مارچ کا، وہ اس وقت کراچی حیدرآباد سے سندھ کے چھوٹے بڑے علاقوں سے ہوتا ہوا اس ٹنڈو جام سے، اور اس وقت ٹنڈو الیار کی زمین پر ہم کھڑے ہیں۔ الحمدللہ سندھ کی عوام نے جو رسپانس دیا ہے، جو تحریک لبیک پاکستان کی ویلکم کیا ہے، ہم اس کی نظیر پہلے کبھی نہیں دیکھتے پاکستان کی تاریخ میں۔ جس طرح عوام نے ان سب کو مسترد کر کے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیا ہے، انشاءاللہ عوام کی مفاد کے لیے اور انشاءاللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے یہ کام کیا ہے۔ ملک کو اس وقت جو سازشی عناصر کا سامنا ہے، وہ سیاسی ہوں یا جناب مذہبی ہوں یا عسکری ہوں یا جناب عدالتی ہوں یا جناب وہ کیا کہتے ہیں کوئی بھی کسی پردے میں ہو، ان سب کو انشاءاللہ سب سے نجات دلا کر پاکستان کو اس کے صحیح راستے کے اوپر گامزن کر کے اس کی منزل کی طرف لے کر جانا ہے۔ بات اگر مذاکرات تک آئی تو پھر کیا مذاکرات کریں گے؟ جی مذاکرات ضرور ہوں گے۔ مذاکرات میں سر کس ہم جنگ لڑنے تھوڑی نکلے ہیں، ہم قوم کے مفاد کے لیے نکلے ہیں، اور قوم کے مفاد کی جو بات کرے گا ہم اس کی بات سنیں گے بھی، اور اگر مفاد کے خلاف ہوئی تو اس کے خلاف بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ مذاکرات میں آپ کے کیا کیا نکات؟ ہمارے نکات سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ملک بھر میں یہ گستاخیاں ہوئی ہیں اور ان قریب ان کو پھر فول ٹرائل کیا جائے، اور جیسے سی ٹی ڈی ہے اس طرح کا سی پی ڈی بنایا جائے جس کا کاؤنٹر بلاسفیمی ڈپارٹمنٹ، اور جو ملک کے اندر یہ سارے ہونے والے معاملات کو دیکھے اور اسپیڈی ٹرائل کریں۔ دوسرے یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے دیکھا پیٹرولیم کی مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پچھلے جو 1-1.5 سال کے اندر جو ان قیمتوں کو ضرب لگائی گئی ہے اور اس وقت بلند ترین سطح پر ہیں، ان کو کم کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر بے امنی ہے اور بد امنی ہے، ڈاکو راج ہے، اور یہ ساری چیزوں کو لا قانونیت ہے، اس کے خلاف اس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے، اور پاکستان کے اثاثے بیچنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس وقت پاکستان کو IMF کے جنگل میں جناب پھنسا کر جو پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈز کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنے بدن اور تن کے کپڑے بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ ساتھ بھی بتائیے گا کہ اس وقت معیشت کا جو ہے وہ پہیا جام ہے، آپ کے پاس معاشی پلانز کیا ہیں؟ دوسری جانب ڈبہ پیک جو پروگرام ہے ووٹوں کے حوالے سے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، جو الیکشنز چوری کیے جاتے ہیں، ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا پلان، اور معیشت بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلانز ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے پیٹرولیم بہتر کرنے کے لیے پلان دیا نا، اس پر کسی نے عمل کیا ہے؟ نہیں کیا۔ ابھی انشاءاللہ ہم معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی وائٹ پیپر جاری کریں گے جب یہ بجٹ آ رہا ہے۔ اس وائٹ پیپر کی مکمل تیاری ہے، اور انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ جو کہتے ہیں ان کو آتی نہیں سیاست، ان کو بتائیں گے کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کس کس چیزوں سے کرنے کے لیے۔ یہ تو اتنی نااہل حکومت ہے جس سے ابھی تک گندم کی سمگلنگ نہیں روک پا رہی، اور گندم کی جناب غیر قانونی جو سمگلنگ ہے اس کو نہیں روک پا رہے، تو ان سے کیا نام کیا کہا جائے کہ یہ معاشی پلان کیا ہے؟ معاشی پلان تو ان کو بتائیں گے جو واقعی عملی جامع۔ ان کے ہاں تو ایک وزیر خزانہ کو اتاریں، دوسرے کو لے آئیں، مفتاح کو اتاریں، جناب صاحبدار کو لے آئیں، اس کو اتاریں، شوکت ترین کو لے آئیں۔ یہ تو جناب ایک تماشا لگایا ہوا ملک کے ساتھ۔ اگر یہ حقیقی طور پر کرنے ہوئے، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ابھی تھوڑے قریب ماضی قریب میں انہوں نے جناب پاکستانی اسٹیٹ بینک کو جیسے گروی رکھایا ہے اور اس کے گورنر کو بھی بدلا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم نے ایک بالکل ریوائول کیا ہے، اور ان کا نام لکھا ہے اکنامک ریفارمز۔ انشاءاللہ وہ تحریک لبیک پاکستان وائٹ پیپر جاری کرے گی، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور ابھی تک تو ہم نے پیٹرولیم کے حوالے سے جو دیا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کا مقصد غریبوں کو نوازنا نہیں ہے، ان کا مقصد اشرافیہ کو نوازنا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ جو افسوسناک پاکستان میں رونما ہوا تھا، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب دن تھا، اور اس طرح کے دن اور بھی تھے اور آئندہ بھی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور اداروں کو سوچنا ہوگا پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا کون ہے۔ پاکستان کھپے لگا کر نعرہ لگا کر پاکستان کو لوٹ کے کھانے والا کون ہے، اور پاکستان کے اندر کروڑوں کے اوپر خون بہا کر پاکستان کی سالمیت کی بات کرنے والے کون ہیں، کشمیر کی سالمیت کی بات کرنے والے کون ہیں، اور بلوچستان کی سالمیت کی بات کرنے والے کون ہیں، سندھ کی سالمیت کی بات کرنے والے کون ہیں، سندھ کے حقوق کی بات کرنے والے کون ہیں، پنجاب کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے والے کون ہیں، پشاور اور پختونخوا کو پختونوں کو پاکستان کے ساتھ متحد رکھنے والے کون ہیں۔ یہ سب ان کو سوچنا ہوگا، اور ان سارے عناصر سے پاکستان کی جان چھڑانی پڑے گی جو پاکستان کو کمزور کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔